بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں سورۃ المومن کی چند آیات، 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پہ اپنے سے دعا کرنے کا ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ مومنوں، اللہ کے بندو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اپنے بندوں کو، اور یہ حکم 8 مقام پہ قرآن مجید میں موجود ہے. سورۃ اعراف میں 4 مرتبہ ہے، سورۃ اسراء میں 1 مرتبہ ہے، اور سورۃ غافر یا سورۃ المومن میں 3 مرتبہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ انبیاء کی سیرت ذکر کرتے ہیں. سورۃ انبیاء میں 1 سے زائد نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے مختلف حالات میں جس کو جو پریشانی آئی، ہر پریشانی میں دعا کس سے کی؟ اللہ سے کی. آخر پہ اللہ کہتے ہیں سورۃ انبیاء کے غالباً انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے بے شک وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعا کرتے تھے چاہتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے. خوف کے اندر بھی ہم سے مانگتے تھے اور چاہت کے اندر بھی ہم سے مانگتے تھے. ایک ضابطہ ذکر کیا، میرے بندوں مجھ سے دعا کرنے، تو ہم نے 8 جگہوں میں ذکر کیا. پھر ساتھ اس ضابطے کے اوپر عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، بندے مانگ دیکھ میرے بندوں نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے. آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. میرے حبیب کی دعا کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں. حبیب کبریا نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ جی، جس کے سیکھنے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے. بڑی مشکل سے ذاتیوں کو دعوت دیتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں، پھر جا کے ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ورنہ کتنے سارے لوگ یہاں 10 سال 40 سال سے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن علم سیکھنے کا شوق نہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اگر میرے دل میں علم کی محبت، اللہ کی بات کی محبت، قرآن سیکھنے کی محبت اور ان چیزوں کا پیار میرے دل میں آ گیا ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں. یہ رسول کریم کی چاہت تھی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجیے محمد کریم تو میرے علم میں اضافہ ہے. علم میں اضافہ گھر میں بیٹھ کے ہوگا؟ یقیناً جب آپ کچھ سیکھیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ مطالعہ کریں گے تو یقیناً علم بڑھے گا. اور جب علم بڑھے گا تو اللہ کی معرفت بڑھے گی. جب اللہ کی پہچان بڑھے گی تو اللہ کا ڈر بڑھے گا. میں اپنے آپ کے ضبط اسی طرح اسی وقت کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہشوں کو کنٹرول اسی وقت کر سکتا ہوں، میں اپنے مرضیوں کو قابو میں اسی وقت لا سکتا ہوں جب میرے دل میں اللہ کی محبت، عزت، احترام بڑھتی جائے. جس قدر اللہ کا احترام، اس کے رسول کا احترام، اس کے نبی کی عظمت اور شان بڑھتی جائے گی، یہ دل بڑھتا جائے گا محبت کے ساتھ تو یقیناً احترام بڑھتا جائے گا. اور جب احترام بڑھے گا تو پھر کبھی بھی اپنے اللہ اور اپنے حبیب کی خلاف ورزی کرنے پر تیار نہیں. وہ سوچے گا بندہ 10 مرتبہ سوچے گا مجھ سے کہیں میرا اللہ تو چھوٹ نہیں جائے گا، کہیں میں اپنے رسول کی محبت سے معروم تو نہیں ہوگا. کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرے گا. ہم نے پچھلی مجالس میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ دعا عبادت ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی باعزت چیز ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سب سے زیادہ معزز چیز اللہ کو پسند اور پیاری لگتی ہے تو وہ کون سی عبادت؟ وہ دعا کی عبادت ہے. اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے۔ ہم نے پچھلی مجالس میں کچھ چیزیں ذکر کی تھیں کہ کن کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اوصاف ایسے ہیں، کچھ مقام مرتبے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، جب کسی پہ ظلم کرتا ہے اور وہ مظلوم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے اور اولاد پر بھی قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا لینی چاہیے اور بد دعا سے بچنا چاہیے میرے عزیزوں۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے، اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث میں نے سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، میں صرف اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں، آج ہمارا موجود نہیں، میں صرف دہرائی کروا رہا ہوں آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرا قرب صرف انہی چیزوں سے پا سکتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ جب فرض کی ادائیگی کرے گا وہ میرا قرب پائے گا، حتیٰ کہ مسلسل نوافل کے ذریعے مجھ سے دعا کرتا رہے، نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں محبت کرتا ہوں، اور یہاں ہم نے وہ ذکر کیا تھا، جب میں بندے سے فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کر لے اس محبت کے رشتے میں قائم ہونے کے بعد تو میں اس کو ضرور دے دیتا ہوں۔ آگے سمجھ، اگر آپ ضرور چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو اس سے محبت کا رشتہ تو قائم کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اور اگر وہ کسی دکھ مصیبت کو ٹلوانے کی مجھ سے دعا کرتا ہے، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اللہ ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ پانچواں شخص ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم چند مقامات ذکر کریں گے، کچھ مقامات ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ دعا قبول کرتا ہے، جگہ ایسی ہیں اور ان جگہوں پہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور وہ ایک تو سب سے عظیم جگہ عرفے کے دن، عرفہ وہ دن بڑا عظمت والا اور وہ جگہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں ملی ہوتی ہیں، بلکہ تین چار چیزیں اس میں ملی ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اور جب اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، ایک ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ بندے کی حالت بڑی فقیری والی حالت ہوتی ہے، اس نے دو چادریں بڑی، اس کی بود و باش، اس کا لباس، اس کی سوٹنگ بوٹنگ، اس کا جو کرنڈی بوسکی پہنتا تھا وہ سب کچھ اتار کے کمرے میں رکھ کے گیا ہوا ہے، وہ فقیر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر تو میری طرف نازل، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تو جو خیر میری طرف نازل کرنے والا میں اس کا فقیر ہوں۔ جس قدر بندہ فقیر ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اسی قدر اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جس قدر آپ اپنی عقل ختم کرتے جائیں گے، میں کیا ہوں، آپ اپنی میں ختم کرتے جائیں گے، مالک کی عطا بڑھتی جائے گی، تو بندہ فقیر ہوتا ہے بالکل، یعنی وہ دو کپڑوں میں ہوتا ہے اور ریت کی اس ٹیلے پہ ہوتا ہے، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک شخص لمبا سفر ہوتا ہے، اس کے بال بڑے پراگندہ ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کے بال بڑے پراگندہ ہوتے ہیں، سفر کی وجہ سے مٹی سے اٹے ہوئے اس کے بال ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے اسباب ہیں دعا کی قبولیت۔ یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے اللہ کے سامنے، یہ بھی سبب ہے دعا کی قبولیت کا۔
آپ کے بال پراگندہ ہوں، آپ کے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہوں، آپ اللہ اکبر کبیرہ لمبا سفر طے کر کے دعا کرنے گئے ہوں، اور لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وجہ آگے اسباب ذکر کی ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری غذا حرام کی ہے، اللہ تیری دعا کیسے قبول؟ پیچھے قبولیت کے اسباب بھی ہے، لمبا سفر قبولیت کا سبب، بال پراگندہ قبولیت کا سبب، سمجھ آئی بات کی؟ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے قبولیت کا سبب، دعا کے اداب میں سے سارے ادب موجود ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی جب تک کھانا پینا حرام کا ہے، تب تک دعا قبول آگے رکاوٹ ذکر کرتی۔ تو ایک سبب عرفات کے میدان میں آدمی پراگندہ بال بھی ہوتا ہے، آدمی فقیر بھی ہوتا ہے، اللہ پہلے آسمان میں بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی وہ کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں افضل ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ دعا کرتا ہے افضل ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے اللہ سے مانگی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ افضل دعا مانگ رہا ہے، اور پھر عرفات کے میدان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس میدان میں جب دعا کرتا ہے تو وہ میدان بھی دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں ملائکہ اترتے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جب ملائکہ بندے کے پاس، ملائکہ اترنے کی جگہ جہاں ملائکہ اترتے ہیں جس عمل کے اوپر، جس نیکی کے اوپر، اور ملائکہ جس دعا پر آمین کہتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ملائکہ جس دعا پہ آمین کہتے ہیں، ملائکہ جس دعا ایک حدیث سے یاد آ گئی مجھے، نبی کریم فرماتے ہیں من وافق تامین الملائکہ، جس بندے کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، یہ زمین پہ آمین کہتا ہے، آسمان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد جاری نماز میں امام کی آمین سنتے ہیں آپ، لیکن جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی جان، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، موافقت فرشتوں کی ہوگی آمین، ان کی بھی ساتھ ہوگی، جس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ملائکہ جس مجلس میں ہو تو وہاں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے، جب کوئی شخص کسی شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور وہ شخص، وہ فرشتہ کہتا ہے یا رب جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر۔ یہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک سعودی اسکول کے مرشد طلابی اسے کہتے ہیں، شاید ہمارے ہاں اس کو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کہتے ہیں، سعودی عرب کے ہر چھوٹے اسکول میں پرائمری سے لے کر بڑے سے بڑے جامعہ تک مرشد طلابی کا ایک شعبہ ہوتا ہے، جو جس کا کام صرف بچوں کی نگرانی کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اور ان کے اندر جو بری بیماری ہے اس کی روک تھام کرنا، ان کے حالات کو بتانا۔ ایک مرشد طلابی کہتا ہے کہ میرے اسکول میں 4 مختلف بچے گزرے اور مختلف مراحل میں گزرے، ایک بچہ گیا وہ پڑھ کے ابتدائی کر کے چلا گیا، پھر دوسرا اس کے بعد اس کا بھائی آیا وہ چلا گیا، پھر تیسرا آیا وہ چلا گیا، پھر چوتھا آیا وہ چلا گیا، پھر 5واں آیا وہ بھی چلا گیا۔ 4 بچے ہیں، 5 میرے سے نکل گئے۔ میں نے 5ویں چوتھے بچے کی آمد پر میں نے اس کے والدین کو بلا لیا، پوچھو تو بچے سارے پڑھائی میں بڑے لائق اور فائق اور نمبر حاصل کرنے والے، اسکول میں تعلیم میں ان کا معیار بڑا اچھا، بڑے دیندار بچے، اخلاق ان کا بڑا اچھا، ملنے کا انداز بڑا اچھا، ادب بڑا، کبھی کسی لڑکے سے لڑائی ان کی نہیں ہوئی۔ مجھے ان کے ان بچوں کی سیرت نے بڑا متاثر کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، میں وہ راز جاننا چاہتا تھا کہ یہ بچے کیسے اس طرح تربیت پا رہے ہیں، ماں کا ہاتھ ہے، ان کے باپ کا ہاتھ ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس قسم کے ہیرے جو ہے نا وہ نکال رہی ہے۔ میں نے بلایا اس کے باپ کو، اس کے باپ آیا، اس سے ملاقات کی، دعا سلام ہوئی، میں بڑا ڈرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں باپ کہتا ہے کہ اس نے کیوں بلایا، میرے بچے نے کچھ شرارت کی ہے یا کوئی ایسا کیس بن گیا جس کی وجہ سے اس نے مجھے بلایا ہے۔ باہر اس نے پوچھا کہ یار میرا ایک سوال یہ ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے
کہ کوئی خاص تربیت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو عام روٹین کے مطابق گھر میں نماز کی پابندی کرواتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں, باقی اصول کا کام کرتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی خاص کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, کوئی ایسی بات ضرور ہے, آپ کے بچوں میں ایک رنگ نظر آتا ہے اور بچے بڑے لائق ہیں, تربیت ان کی بڑی اچھی ہے, مجھے بتائیے کہ وہ کیا بات ہے, کیا ان کی ماں ایسا کرتی ہے پیچھے سے, یا کیا وجہ ہے؟ باپ کہتے ہیں مجھے تو اور کوئی بات نہیں میرے ذہن میں, لیکن 2 باتیں میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور یاد رکھیں آپ بھی اولاد والے اور ہم بھی بچوں والے, آپ حضرات بھی یہ نسخہ یاد کریں. کہتے ہیں 2 باتیں ہیں جس سے میں امید کرتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے بچوں کو دیکھ رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے, کبھی ایک لقمہ بھی مشکوک اپنے بچوں کے منہ میں نہیں رکھا. مجھے یہ پکا یقین ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیا کھلایا ہے, اللہ. میں اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے, یہ سب سے پہلا راز ہے. بچوں کو کھلاتے وقت سوچیں, جھوٹ کی کمائی, دھوکے کی کمائی, فراڈ کی کمائی, لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے, بیجے بیچ کے لوگوں کے اوپر آپ پیسے تو بڑھا لیں گے, اگلا بندہ پھنس جائے گا. دکان بیچ کے, کاروبار بیچ کے, بھینس بیچ کے, گائے بکریاں بیچ کے وہ آیا ہے, آپ نے اس کو پھنسا دیا, اور پنجابی عید کے اندر لاگ دیا تو لاگ لینے میں چاندی رنڈی ہو جائے. ویزے دینے والے نے جو اپنا 4,000 5,000 پکا کر لینا, آگے اس کے ساتھ کفیل کیا کرے گا وہ ہو جانے اور اس کو معاملہ. میرے وہ احباب جو اپنے بچوں کو ایسا رزق کھلاتے ہیں, اللہ سے ڈریں. کبھی اپنے بچوں سے خیر کی توقع نہ رکھیں میرے, اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور کئی 2 نمبر کام پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, کیا کچھ پاپڑ بیلتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں. ایک تو کہتے ہیں امام بخاری کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال میں, میرے مال میں 1 درہم بھی ملاوٹ کر رہے ہیں, 1 درہم بھی ملاوٹ کر رہے ہیں. جب بندہ ایسی تربیت کرتا ہے تو پھر اللہ دعا بھی قبول کرے. امام بخاری کی پیدائشی طور پہ نظر نہیں تھی, ماں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ یا رب میرے بچے کی نگاہ واپس کر دے, میں تیرے بچے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی. ماں کی دعا نے امام بخاری کی نظر واپس کر دی تھی. ماں سے دعا لے, باپ سے دعا لے. ایک تو کہتے ہیں میں رزق حلال کھلاتا ہوں. دوسری جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے, جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہم اصلح اولادی و اولاد المسلمین, اللہ میری اولاد کو بھی نیک کر دے اور مسلمانوں کی اولاد کو بھی. یہ کیا بات ہوئی, عام سی بات, ایک مرتبہ بھی کہیں اللہم اصلح اولادی و اولاد المسلمین, اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے اور مسلمانوں کی اولاد کی اصلاح کر دے. دیکھیں مسلمانوں کی تعداد جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا قائم ہے, کتنی تعداد ہوگی مسلمانوں کی. اور ایک شخص سجدے میں کہتا ہے اللہ مسلمانوں کی اولاد کی بھی. فرشتہ کیا کہتا ہوگا ہر مسلمان کی اولاد کے بدلے؟ آمین کہتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں تو فرشتہ آمین کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ حدیث ہے مسلم, جب کسی کے لیے دعا کریں تو آپ کے لیے وہی دعا اللہ سے فرشتہ کرتا ہے. فرشتوں کی دعائیں لیا کرے. اپنے لیے گھنٹہ ایک بندہ مانگتا ہے تو کیوں نہ مسلمانوں کے لیے مانگے, اور فرشتہ آپ کے لیے آمین کہتا ہے, یا رب اس کو بھی عطا کر دے, یا اللہ اس کو بھی دے دے, یا اللہ اس کی جھولی بھی بھر دے, یا اللہ اس کو بھی عطا کر دے. نبی کریم فرماتے ہیں جب میت کی موت کا وقت آتا ہے نا, اذا حضرتم المریض اب المیت فقولوا خیرا, جب میت کے پاس یا مریض کے پاس ہو نا تو جملے اچھے بولے. مرنے کا وقت ہو نا میت کا, ہائے مر گئے, ہائے لوٹے گئے, کہ بڑھ گیا ساڑے نال, او ہو ساڑے تے کچھ پلے نہیں گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میت کے پاس آ جاؤ اور میت کی وہ کیفیت دیکھو, فقولوا خیرا, کیا کہو, اچھی بات کرو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے, اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے, اللہ تیری مرضی ہے, اللہ تیری مرضی قبول ہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ, ملائکہ آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو. بندہ کہتا ہے ہائے لٹے گئے, فرشتے کہتے ہیں آمین. ہائے مارے گئے, فرشتے کیا کہتا ہے آمین. ساڑھے پلے کچھ نہ رہا, فرشتے کہتا ہے آمین. فرشتے جس جگہ پہ حاضر ہوں
وہاں خیر کی بات کیا کرو کہ ان کی آمین بیڑے پار کر دیتی ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے جگہ ہے کہ ملائکہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ مرغے کی آواز کو سنیں نا تو آپ کہیں اذا صاحت دیکۃ فاسأل اللہ من فضلہ، جب مرغے کی آواز ہے تو اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ کیوں؟ فإنها رأت ملکا، مرغا کس کو دیکھتا ہے؟ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب فرشتہ موجود ہو تو تم کیا مانگو اللہ کا؟ اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ فرشتہ تمہارے اس سوال کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے جب بھی مرغے کی آواز سنو، ایسے اللہ کی مہربانی ہے مرغا صبح صبح فجر سے پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، دیکھو ملائکہ کو دیکھتے ہیں، اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں فجر کی نماز۔ نبی کریم کا فرمان بھی ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن رات کے فرشتے آتے رہتے ہیں آپ کے پاس۔ کب آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز۔ یہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے ان کی، ڈیوٹی چینجنگ کا ٹائم جو ہے وہ عصر اور فجر ہے۔ یہ بخاری کے حدیث ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن کے فرشتے، پھر اس کے بعد رات کے فرشتے۔ صبح آ کے ڈیوٹی جوائن کرتا ہے جو گروپ، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے کب تک؟ عصر تک، اور پھر عصر کے وقت فرشتہ ڈیوٹی جوائن کرتا ہے اور فجر تک ساتھ رہتا ہے۔ اور فجر کے وقت جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کیسے تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ اور میرے عزیزوں، فجر کی نماز سے سونے والوں اور فجر کی نماز پہ نیند کے مزے لوٹنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح آپ کتنی بڑی حاضری سے معروم ہو گئے۔ کتنی بڑی حاضری اللہ کے سامنے ڈیلی پیش ہوتی ہے ہر فجر کی نماز پہ۔ اللہ پوچھتے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے تھے؟ جی جواب پتہ کیا ہے؟ ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ آتیناہم وہم یصلون، جب فجر کی نماز پہ آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عصر کی نماز پہ چھوڑ کے آئے تب بھی۔ خوش نصیب ہے بندہ جس کو فجر اور عصر با جماعت پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس کا روزانہ تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ شرف کافی ہے نماز کے لیے، یہ سعادت کافی ہے، اس کا نام آسمان پہ بولے۔ حدیث صحیح ہے بھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ملائکہ سے اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں، لیکن اللہ پروٹوکول دینا چاہتا ہے فجر عصر کے نمازی کو۔ مستقل موضوع ہے فجر کی نماز، ایک مستقل موضوع ہے، کبھی بات کریں اس میں۔ بڑا معروف شخص ہے جس کی فجر کی نماز چھوڑتی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جو گھر میں بستر میں پڑا اس کی بھی حاضری لگے۔ 4 بجے دکان کھولنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن 3:30 بجے عصر پڑھنے کے لیے، 3:45 بجے عصر پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا، 4 بجے دکان کھولنے کے لیے حاضر خدمت، چابی اس کے ساتھ میں۔ ہم نے کئی لوگوں گلیوں سے دوڑ لگا کے آ کے دیکھا اپنی رہائشوں سے، پتہ نہیں تو پھر اس کا خروج اپنا لگا دے گا، کچھ پنلٹی ڈال دے گا، جرمانہ کر دے گا، بھاگتے ہوئے گلیوں سے آتے ہیں، 4 سے کہیں لیٹ ہو گئے تو کہیں معاملہ جرمانہ نہ کرتا ہے۔ کبیرہ یہ تیسرا مقام ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں، وہاں دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سجدے کے اندر دعا کرتے ہیں، دوران سجدہ۔ ایک تو یہ بندہ جو دعا کر رہا تھا، میں نے کہا جس نے بچوں کے لیے دعا کی، اللہ میرے بچوں کو بھی نیک کر دے اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی نیک کر دے۔ دعا کیا کرے اپنے بچوں کے ساتھ، بڑا خوش نصیب آدمی ہے تو اپنے بچوں کے لیے ہر سجدے میں دعا، اللہم اصلح اولادی و اولاد اللہ میرے بچوں کو بھی نیک کر دے اور مسلمانوں کے اولاد کو بھی نیک کر دے۔ نبی کے فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد عند ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے اللہ کے جب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے قرب کی حالت بندے کی جب بنتی ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، جب سر جھکا لیتا ہے، ماتھا ٹکا دیتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھ لیتا ہے، یہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب حالت میں ہوتا ہے۔ جس قدر اپنے آپ کو نیچے کرے گا اسی قدر اس کا مقام اللہ کا
آپ اپنے اللہ سے اپنا قرب چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس فقیر کا اللہ سے کتنا رابطہ ہے، آپ اپنے سجدوں کی تعداد کو چیک کر لیجیے۔ اپنے اللہ سے قرب چیک کرنے کے لیے اپنے سجدوں کی تعداد کو چیک کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی فاکثروا الدعاء، جب سجدے میں سر رکھ لو تو دعا کیا کرو؟ اللہ سے دعا زیادہ کرو۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ حبیب کبریا نے وہ بہترین پوائنٹ اور وہ نقطے اور وہ مقامات اور وہ اوصاف اللہ کے نبی نے دعا کے مسئلے میں دیے ہیں، 22 کے قریب مقام اللہ کے رسول نے حالتیں ذکر کی اور کیفیتیں ذکر کی اور اوقات ذکر کی اور مقام ذکر کیے۔ ہم سے تو وہ پورے نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول نے، ہم کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی۔ فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا کیا کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فاجتہدوا فی الدعاء، سجدوں میں دعا میں کوشش کرو، اجتہاد کرو، زور سے کرو دعا اللہ تعالیٰ سے۔ سجدے کی حالت یہ سب سے قرب کی حالت ہے اللہ تعالیٰ سے، سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ مانگو اللہ سے بھائی لمبا سجدہ کرے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کرے، آپ اللہ کے قرب کی حالت میں ہیں۔ جو آپ نے منوانا منگواؤ اللہ سے، منوا لو اللہ تعالیٰ سے۔ رسول کریم قیامت کے دن جب پوری انسانیت کی حساب کتاب کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے دعا کریں گے تو کس حالت میں ہوں گے؟ سجدے کی حالت، سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی ہوگی۔ یہ حالت بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، سجدے کی حالت میں۔ پیارے حبیب کہتے ہیں فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، فقمن ان یستجاب لکم، سجدے میں دعا کرو، یہ زیادہ لائق ہے تمہاری دعا قبول کر لی جائے، دعا قبول کر لی جائے۔ اسی طرح مکہ میں دعا کرنا، کچھ ہمارے احباب حج پہ جانے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے، مکہ میں دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی کفر قریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو لاغ، اللہ قریش کے اوپر پکڑ کر، اللہ قریش کے اوپر پکڑ کر، اللہ قریش کے اوپر پکڑ کر۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا، مشرکین کے اوپر اس بات کا بڑا لرزہ طاری ہو گیا، اس خوف کی وجہ سے رسول کریم نے یہاں 3 مرتبہ دعا کر لی، اب ہماری خیر، دعا کر لی ہماری خیر نہیں ہوگی اس کو۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شہر ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں مکہ میں 15 جگہ ہیں دعا کی قبولیت کی، مکہ میں خاص طور پہ کہتے ہیں تو طواف میں دعا کریں، طواف میں آپ دعا کریں، جب چکر لگا رہے ہیں، عمرے کا طواف ہو، نفلی طواف ہو، حج کا طواف ہو، رکن طواف ہو، یہ واجب طواف ہو، طواف میں دعا کرنا، ملتزم کے پاس دعا کرنا، اور بیت اللہ میں دعا کرنا، زمزم کے بعد دعا کرنا، ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں زمزم کا پانی پیے، پینے سے پہلے جس نیت سے پیے اللہ اسی مقصد کے لیے شفا دے دیتا ہے، جس مقصد کے لیے پیے اللہ اسی مقصد میں اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ زمزم کے وقت دعا کرنا، زمزم کے پاس دعا کریں، ٹوٹیوں کے بعد دعا کریں یا زمزم پیتے وقت دعا کریں، ماء زمزم لما شرب لہ، اس پانی کو جس نیت سے پیے گا، جس ارادے سے پیے گا، اللہ اسی مرض کا علاج کرتا ہے۔ زمزم پیتے وقت دعا کیا کریں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں زمزم پیتا تو میں اللہ سے دعا کرتا یا اللہ امام ذہبی کا حافظہ مجھے عطا کر، امام ذہبی کا حافظہ مجھے عطا کر، حافظے میں کمزوری ہے تو زمزم پی کے دعا کریں یا اللہ میرا حافظہ ٹھیک ہے، یا اللہ میرے بچوں کو لے کر زمزم کے وقت دعا کرنا، صفا پہ دعا کرنا، مروہ پہ دعا کرنا، یہ جگہ ہے دعا کی قبولیت کی، اللہ کے رسول نے کی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم العذاب وحدہ۔ یہ سبق بدلنا گیا، 3 مرتبہ یہ دعا کی، اور پھر آپ نے لمبی دعا کی اس کے علاوہ سائی کے دوران آپ دعا کر۔ عبداللہ بن عمر سائی کے دوران کہا کہ اللہم انت العز الاکرم، اللہ تو بڑا باعزت اور بڑا ہی کریم ہے۔ اس کے دوران آپ دعا کرتے رہے، کوئی بھی ذکر کرتے رہے، مقام ابراہیم پہ دعا کریں، عرفات میں دعا کریں، مزدلفہ میں دعا کریں، مینا میں دعا کریں، اور جمرات کے بعد دعا کریں۔ اللہ کے نبی 10 تاریخ کو ایک جمرے کے بعد دعا کرتے تھے،
اور باقی 3 طریقوں کو اللہ کے رسول ہر تینوں جمروں کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعا کرنا، جمرات کے پاس دعا کرنا. یہ دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے، حج کے دوران دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے یہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے. کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں مانگنے والے کی، بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ وہ حالت دیکھ کے دعا قبول کر لیتا ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں. بندہ اس کنڈیشن میں جب آتا ہے، جب وہ کیفیت اختیار کرتا ہے، جب وہ نیکی اور وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پسند آتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر. الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ تینوں اللہ کے مہمان. مجاہد بھی اللہ کا مہمان، حاجی بھی اللہ کا مہمان اور عمرہ کرنے والا بھی اللہ کا. میرے وہ عزیز جو حج پہ جانے والے ہیں وہ اس فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. اپنے دل کی سیاہی دھو کے آئیے گا، دل سے جو خواہشات کی محبت ہے وہ نکال کے آئیے گا. آپ اللہ کے مہمان ہیں. کہتے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے لبیک کہا. رب نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے، بھئی جن کی تصریح نہیں بنی وہ اپنے اللہ سے اپنا معاملہ مضبوط کریں. ہمارا اس میں کوئی قصور بن جائے گی ویسے انشاءاللہ، ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ بن جائے گی تصریح، لیکن اگر نہیں بنی تو اس میں معاملہ اللہ کے پاس ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں. اللہ کہتے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں دعاہم فاجابوہ، رب نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے لبیک کہا. یا رب حاضر ہے. جہاد کے لیے بلایا تو یہ مجاہد حاضر ہو گیا، عمرے کے لیے بلایا تو یہ عمرہ کرنے والا حاضر ہو گیا، اور اگر حج کے لیے بلایا تو یہ حاجی حاضر ہے. وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اور یہ تینوں جب اس سے مانگتے اللہ عطا کرتا. یہ بلانے پہ لبیک کہہ کے چلے گئے، اب یہ جو مانگیں گے رب ان کو عطا کر دے گا. یہ 3 اوصاف، مجاہد، غازی 1، حاجی 2 اور عمرہ کرنے والا 3. عمرے پہ جب جائیں نا تو فارمیلٹی میں پوری کریں. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں اچھا تو پہلے آنا تو میں پہلے آنا تھا دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 3 گھنٹے لگا تھا تو میں 2 گھنٹے چالوں تو بھی کمال کر کے. تیسرا کہتا ہے میں 1.5 گھنٹے جمرہ کر لے تو سیدھی ہمیں ٹائم لگا ایسے تو گھنٹے پہلے ہو گئے. یہ طریقہ ہے جمرہ کرنے کا. آپ اللہ کے بندے عبادت کرنے کے لیے گئے، اللہ سے دعا کریں، جب آپ کے پاؤں رکھیں، قدم رکھتے وقت نیکی بڑھنے کا امید کریں، قدم اٹھاتے وقت گناہ معاف ہونے کی امید کریں. یہ تصور کریں کہ اس جگہ پہ گھوم رہا ہوں، میرا میٹر نیکیوں پہ چل رہا ہے، اتنے قدم چھوٹے رکھیں تاکہ میری نیکیاں زیادہ بڑھیں، میرے گناہ زیادہ معاف ہو جائیں. دعا کریں، جم کے دعا کریں. آپ مقام ابراہیم پہ کریں یا آپ اللہ اکبر کبیرہ زمزم پیتے دعا کریں، آپ صفا پہ دعا کریں، آپ مروہ پہ دعا کریں. ہم تو ایسے جناب کچھ لوگ تو ایسے جلدی کرتے ہیں، صفا سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، مروہ تک بریک ہی کوئی ڈالتے. یہ کوئی طریقہ ہے عمرہ کرنے کا؟ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان اگر میزبان کے گھر میں دوڑا نہیں کرتے ہوئے تو چنگا لگے گا. مہمان کبھی میزبان کے گھر اگر ایسی حرکتیں شروع کرے، مہمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میزبان کے گھر ایسے کام کرے. ہاں اس کو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اللہ سے، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ سے مانگنا چاہیے، قدم قدم پہ مانگنا چاہیے، کچھ منوا کے آنا چاہیے نا، کچھ لے کے آنا چاہیے. اللہ کی قسم جو لے کے آتا ہے، ادھر 30 سال ہو گئے لوگ خالی ہاتھ واپس آ گئے، چہرہ ہی نہیں کچ کے واپس آ سکے. جی 40 سال ہو گئے، 50 سال بھی ہو گئے لوگوں کو چہرہ ہی نہیں کچ سکے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ رسول کریم کا یہ حکم بھی پورا کر سکے. کچھ اندر سے آپ ہر عمرے میں کوئی ایک تو نیکی لے کے آئے، ایک عمل تو لے کے آئے، ہر عمرے میں ایک گناہ چھوڑ کے ہر ایک عمرے میں ایک نیکی لے کے آئے. میرے عزیزوں، جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے یا جن حالتوں میں، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک اذان کے وقت دعا کرنا. وقت اذان ہوگا یا جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو تب اگر دعا کی جائے تو پھر بھی اللہ قبول کرتے ہیں. حضرت صاحب بن صاحب کہتے ہیں سنتان اللہ کو 2 دعائیں رد بھی کی جاتی ہیں.
ثنتان لا تردان، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، قلمت اور کم ہی رد کی جاتی ہیں۔ الدعاء عند النداء، ایک ہے اذان کے وقت دعا کرنا، سانے جو کوئی گاٹی لوگ کر دیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف۔ اکثریت تو قوم کو آندھی کو نہیں، جی آندھی ہے تو کرتا ہے، اکثر لوگوں کو آتی نہیں، اگر آتی ہے تو وہ کرتا۔ یہ دعا اذان کے وقت دعا کرنا یہ کم ہی رد ہوتی ہے، کم ہی رد ہوتی ہے۔ اور جب پریشان آدمی ہو، لڑائی ہو رہی ہو مسلمانوں کی آپس میں اور کافروں کی، اس وقت کوئی آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اسی طرح بعض جگہ تو بارش کا وقت دعا کرنا، یہ ایسے اوقات ہیں جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت ہے اور ساتھ میں تھی صرف یہ بھی ہے جب بندہ رات کو باوضو سو، باوضو رات کو سو، جی باوضو سو، اور جس نے گندی فلم رات کو رضائی میں دیکھنی ہے تو وہ کیا باوضو رہے گا، گندے کلپ دیکھ کے سونا وہ کیا باوضو رہے گا۔ جو آدمی باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، من بات طاہرا علی ذکر اللہ، معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا، کوئی مسلمان جب رات گزارتا ہے اللہ کے ذکر پر باوضو حالت میں، پاک حالت میں، فیتعارى من اللیل، اور وہ رات کو جب اپنا پہلو بدلتا ہے، فیسأل اللہ خیرا، اور پہلو بدلتے وقت اللہ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے، دنیا کی آخرت کی، الا آتاہ اللہ ایاہ، اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کرتا ہے۔ باوضو سوئے رات کو پہلو بدلے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وعلى كل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حالات کو، ان اوقات کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ، ٹائم قریب ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ادھر لیٹ ہوں اس میں۔ انشاءاللہ باقی جو مقامات ہیں ہم اگلے درس میں، بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض بندے کے اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اوقات کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب۔ یہ رسول کریم کی بتائی ہوئی بڑی بہترین تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے اور اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا طرز عمل ہے اور یہی انبیاء کی سیرت ہے اور یہی نیک لوگوں کا جو ہے نا وہ نیک لوگوں کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے وہ مانگتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔